إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين هم عن اللغو معرضون وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وابق على خطيئته وليسعك بيتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، پچھلے جمعے کے اندر جھوٹ جیسی ایک قبیح عادت جو انسان کو زمانے میں بدنام کر دیتی ہے، صرف انسانوں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بھی نظر کرم سے بے نیاز کر دیتی ہے اور انسان رادۂ درگاہ ہو جاتا ہے۔ یوں بظاہر اس سے کوئی کتنے بھی اچھے انداز میں گفتگو کر لے،
مگر دل میں اس کو حقیر سمجھتا ہے، جس کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو میں نے یہ بتلایا تھا دلائل کی روشنی میں کہ ایک مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اگر اس میں دینی غیرت ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے جھوٹا سمجھے یا کوئی مجھے جھوٹا کہے۔ ایسی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آج کے جمعے کے اندر اسی طریقے کی ایک اور خرابی ہے، جس کا عادی اگر انسان ہو تو دنیا کے عقل مند، باشعور اور سمجھدار لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اور شریعت کی نظر میں تو بڑا گیا گزرا ہو جاتا، اور وہ چیز ہے لغو و بات سے اعراض کرنا۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ تعریفات آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر تو اس کی بہت ساری لوگوں نے تعریف کی ہے۔ ساری تعریفات کا ایک لائن میں نچوڑ میں نے یہ کیا ہے کہ شریعت میں ہر وہ بات اور ہر وہ کام لغو ہے جس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہو، ایسی بات اور ایسا کام لغو کہلاتا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایسی جگہ پر 18ویں پارہ سورہ مومنون یعنی مومنوں کی خوبیاں جس میں اللہ نے بیان کی ہے، اور اللہ نے کہا قد افلح المومنون کہ تحقیق کی مومنین کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ کوئی انسان کامیاب کب مانا جاتا ہے؟ جب وہ کسی امتحان کے مرحلے سے گزر جائے اور بعد میں اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہے۔ ابھی قیامت اور اصلی امتحان کا دن آنا باقی ہے، اور اللہ نے دنیا میں پہلے ہی کہہ دیا کہ مومنون کامیاب ہو۔ تو مومن کی کون سی خوبی ہے جس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گئے؟ تو پہلی صفت یہ بیان کی گئی، قد افلح المومنون الذین هم علی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ہم عن اللغو معرضون۔ کون کامیاب ہو گئے؟ جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض اردو کا ایک ٹھوس لفظ ہو گیا، اور اس کو آسان کر دیا جائے تو معنی ہوگا جو کسی لغو بات کی طرف، کسی لغو بات کے مرتکب ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کو اعراض کرنا کہتے ہیں۔ کوئی بھی بہترین کام، کوئی بہترین خیر، کوئی آدمی جھوٹا قصہ بیان کر رہا ہے، آپ کا گزر وہاں سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ لوگ بھیڑ لگا کر کے اس بات کو سن رہے ہیں یا اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، مگر شریعت کی نگاہ میں اس کھیل کی، اس تماشے کی اور اس کہنے والے کی بات کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے۔ شرعاً وہ کھیل یا وہ کام درست نہیں ہے، تو آپ کا جو مومنانہ انداز ہونا چاہیے اس راستے سے گزر جاؤ، مگر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہ کرو، اس کو اعراض کرتے ہیں۔ اور اسی انداز میں صحابہ نے اپنی زندگی گزاری۔ جس کام کو کرنے کے لیے منع کر دیا گیا اس کام کی طرف نظر اٹھانے کو بھی حرام سمجھتے تھے، اس کام کے کرنے والوں کی تائید کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے، اس کام کو کرنے والوں کی تعریف کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ آج معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کھیل تماشوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ لغو اور بیہودہ قسم کی چیزوں کے اندر شریک ہونا اور اس میں حصہ لینا اور اس میں حصہ لینے والوں کا فین بننا اور اس کا فالوور بننا، یہ آج کے وقت کے نوجوانوں کا ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے کو عام کسی نوجوان کو اٹھا کر کے اگر آپ سوال کر لیں کہ 5 صحابی کا نام گناؤ، وہ نہیں گنا پائے گا۔ 5 ہیروز کے نام گنا دے گا، 5 کرکٹرز کے نام گنا دے گا، 5 کسی بھی کھیل تماشے میں کھیلنے والے کسی مشہور کھلاڑیوں کے نام وہ گنا دے گا، مگر 5 صحابی کا نام نہیں گنا پائے گا۔ اولو العزم 5 پیغمبر کے نام بتلاؤ، نہیں بتلا پائے گا۔ آخر یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج کے نوجوانوں نے انہی لغو کاموں میں شریک ہونا اور اس میں شریک ہونے والوں کا دلدادہ بننا یہ فیصل بنا لیا ہے۔ اس لیے آج کے وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم لغو کام میں دلچسپی لیتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے ان مومنین کی جنت میں داخلے کی گارنٹی لی ہے جو لغو بات سے بچتے ہیں، لغو بات سے اعراض کرتے ہیں۔
لغو بات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اسی میں تاش کے پتے کھیلنا ہے، اسی میں لوڈو کھیلنا ہے، اسی میں کیرم بورڈ کھیلنا ہے، اسی میں شطرنج کھیلنا ہے، اسی میں پتنگ بازی ہے، اسی میں کبوتر بازی ہے، دیگر جتنے بھی اس طریقے کی لسٹ ایک لمبی فہرست بنا لیجئے، یہ سارے امور اور کھیل تماشے اور ان ساری چیزوں میں حصہ لینا، یہ سب اسی لغو میں شامل ہے۔ اور کرکٹ جو اس وقت کا عالمی استر کا سب سے مقبول کھیل بنا ہوا، کس طریقے سے لوگ اپنی عبادت کے اوقات سے اعراض کر کے ان میں وقت لگاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسے نماز کے اوقات میں یہ چیزیں آتی بھی ہیں، کوئی سیریل بھی ہو، اس کا وقت اور ٹائمنگ اس کی وہی متعین کی جائے گی جو مسلمانوں کی کسی اہم عبادت کا وقت ہو۔ اب اس میں نوجوان اپنے نفس کی سنتے ہیں تو جاتے ہیں اسی لغو میں شریک ہوتے ہیں، اور شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں تو پھر اس کو درگزر کرتے ہیں، تو ان سے کھیل چھوٹتا ہے تو ان کا دل دکھتا ہے، وہ اندر سے پچھتاتے ہیں، مولانا جلدی سے سلام پھیریں، ہمیں چھٹی ملے۔ نماز کو بھی خضوع خضوع سے نہیں پڑھتے، اور جب خضوع خضوع سے نماز نہ پڑھی جائے تو کل قیامت میں وہ آپ کے موافق میں کھڑے ہونے کے بجائے وہ آپ کے مخالف میں کھڑے۔ جو نماز قبر سے لے کے حشر تک انسان کی حفاظت کی ضامن بننے والی تھی، وہ آپ کے خلاف کھڑی ہوگی، آپ کی مخالفت میں کھڑی ہوگی، آپ کو سزا دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ جب آپ اپنے اعصاب پہ، اپنے اذہان پہ، اپنے دلوں پہ ان لغو باتوں کا جو ہے کہ وہ بیٹھا کر کے رکھیں گے تو آپ کو عبادت میں خلل ڈالے گی۔ تو حضرات گرامی، آج لغو بات سے اعراض کرنے کا جو مفہوم ہے وہ قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسری جگہ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور مومنین جب کسی لغو بات یا لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو مرّوا کرامہ، بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنا سر نیچے کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے لغو بات سے بچنا۔ اب آئیے حدیث کے تناظر میں ہم دیکھ لیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پائے کے صحابی ہیں اور کئی جگہ پر ان کو گورنر بھی بنا کر کے مختلف خلافتوں کے اندر بھیجا بھی گیا ہے، ایک موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اور سوال کے جواب میں جب اللہ کے نبی کوئی بات فرماتے ہیں تو قیامت تک کے تمام انسانوں کی نجات کا وہ سبب ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو میری نجات کا سبب بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد کی۔ اے عقبہ بن عامر، پہلی نصیحت میری یاد رکھو، تم اگر چاہتے ہو کہ زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو جنت کا پروانہ تمہیں مل جائے، اور لوگوں کو دنیا میں تمہارے گزرنے کے بعد تمہاری یاد آئے، تمہارا ذکر خیر کریں، تمہاری کمی کو محسوس کریں، اس انداز سے تم دنیا سے گزرنا چاہتے ہو کہ لوگوں کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے درمیان زندہ رہنا چاہتے ہو، تو تم میری 3 باتیں یاد، اور یہ پورے معاشرے کی صالحیت کی بھی یہی بنیاد ہے۔ پہلی بات فرمائے کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پچھلے جمعہ کی یہ دوسری قسط سمجھ لیجیے، وہاں بھی جھوٹ سے بچنے کی بات کہی گئی تھی، اور زبان کا تعلق، جھوٹ کا تعلق لازم و ملزوم ہے۔ یہاں بھی کہا گیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک انسان دوسرے انسان کی برسوں کی دوستی پل بھر میں ختم اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ایسا زخم دل پہ لگاتی ہے کہ ویسا زخم نہ تلوار سے لگے، نہ گولی سے لگے، نہ کسی اور دھاردار چیز سے لگے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے جو زخم لگ جاتا ہے، اور برسوں کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، برسوں کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی زبان کی کارستانی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ معاشرے کی ساری بھلائی اسی پر منحصر ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان پر قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بولنے سے پہلے تول لیں، بولنے سے پہلے سوچ لیں، اور خوب سوچ سمجھ کر بولیں۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں سامنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے، میں جو بات کہہ رہا ہوں شریعت میں یہ بے فائدہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا میں ہو جائے اور اس پر میری اللہ کی طرف سے کوئی نیکی نہ ملے۔ اور اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات تم اپنی زبان سے نکالتے
لاتے ہو، نگراں فرشتے اس کو لکھنے کے لیے ہمیں وقت ہاتھ میں بیٹھے رہے۔ لفظ ینفذ کے معنی ہوتا ہے پھینکنا، اسی کو بولنا بھی کہتے ہیں، اور جب کوئی زیادہ ہی بولے تو کہتے ہیں کہ یہ پھینک رہا۔ آج بھی معاشرے میں یہ بات، حالانکہ لغت میں معنی بھی لفظ کا پھینکنا ہی لکھا ہوا، کیونکہ اندر سے زبان آواز کو تلفظ کی شکل میں باہر پھینکتی ہے، اور جب کوئی زیادہ بولے اور نہ تولے بغیر سوچے سمجھے بولے اور بے بنیاد بے دلیل بولے تو پھر اسی کا نام پھینکو پڑ جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں پھینکا۔ اور بہت سارے لوگ لپیٹتے بھی اس کو ایسے ہی جیسے ماجھا لپیٹا جاتا ہے۔ یہ ذلت اور رسوا کرنے کی، حقیر سمجھنے کی بہت بڑی نشانی کہ چلو لپیٹو اب اس کی بات ہے۔ بہرحال امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی عقبہ بن عامر، تم جہاں بھی رہو، لوگوں کے درمیان رہو تو گفتگو ایک انسان کا خاصہ ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے، محفل لوٹ لینے کے لیے، لوگوں کے چہروں پہ ہنسی بکھیرنے کے لیے، محفل میں اپنا نام کمانے کے لیے، جو بھی نظریہ ہو، ہر شخص ہر مجلس کا ہیرو بن جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ تو جب تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ اس مجلس میں میری باتیں سنی جائیں، لوگ میری تعریف کریں، میرے جملے پسند کیے جائیں، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور سوچ سمجھ کر کے بات کرنا۔ جو بات کہو وہ ایسی ہو کہ اجر کے مستحق بنو، ایسی نہ ہو کہ عذاب کے مستحق بنو، ایسی نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری کی کا سبب بنو۔ اس لیے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا، اپنا معیار گفتگو بلند رکھنا۔ پہلا سبب۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے کی عقبہ بن عامر، وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، دوسری روایت میں، اور یہاں پر فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ جو صاحب مطالعہ ہے وہ وسع یسع کا معنی جا کر کے لغت میں دیکھ لیں گے، اس کے معنی وسیع کے بھی ہوتا ہے، چوڑا کے بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہاں مراد یہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، کیا مطلب؟ یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلنا۔ یہ بھی آج معاشرے کا بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر میں کوئی کام بنائی تنائی کا جو ہے کاروباری جس سے آمدنی ہوتی ہے، اگر اس میں جیسے ہماری زبان میں تانی اتر گئی، بیٹھکی ہے، تو اب گھر کاٹتا ہے کہ ہم کیسے نکل کر کے باہر بھاگیں۔ کام کرنے والا انسان بھی ذرا سا بھی موقع پائے نکل کر کے کہیں ایسی جگہ بھاگتا ہے جہاں پہ بہت ساری بھیڑ بھاڑ ہو، لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب شریعت کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام زندگی کے ہر مرحلے کی ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اوروں کی طرح جیسے چاہیں ویسے جینے کا ہمیں حق نہیں ملا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرامین کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس معنی میں ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلامی شریعت اور اس کی تعلیمات کے ہم غلام ہیں۔ جہاں اسلام ہمیں چلنے کا حکم دے گا وہاں ہم چلیں گے، جہاں بیٹھنے کا حکم دے گا وہاں ہم بیٹھیں گے، جہاں رکنے کا حکم دے گا وہاں ہم رکیں گے۔ ہم اسلام کے تابع اپنی زندگی گزاریں، تب صحیح معنوں میں ہم اسلام اور مسلمان ہونے کا حق ادا کر پائیں گے۔ تو جب ہمیں حکم کیا ملا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ کرو۔ چوراہوں کی، ہوٹلوں کی اور دیگر لغو مجالس کا جا کر کے حصہ بننے کی بلا وجہ بلا ضرورت اپنے کو اس کا حصہ بنانے سے بچیں۔ ایسے لوگ باوقار نہیں مانے جاتے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، تعلیمات اسلامیہ کی۔ جب یہ حدیث، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ثوبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یمن کے رہنے والے تھے، ایک بہترین گھرانے کے انسان تھے۔ اللہ کے نبی مسلمان ہوئے تو مدینہ آ گئے، اللہ کے نبی نے ان کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اپنے خاندان میں واپس لوٹ جاؤ اور تم چاہو تو میرے اہل بیت کا حصہ بن جاؤ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا اور نبی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے آپ کی تربیت میں آپ کے زیر سایہ رہنا پسند ہے۔ تو آپ کو وہ مقام ملا تو اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ اے ثوبان، تم زندگی میں کبھی کسی سے سوال مت کرو۔ مقصد یہ تھا کہ تم غیر اللہ سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی اس بات کو گانٹھ لگا کر کے رکھ لیا، اور ان کی سیرت جب پڑھا گیا تو یہ ملتا ہے کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کہ آپ زندگی میں اس چیز کو اپنی عادت اس طرح سے بنا لیے
कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। यहाँ तक इनकी सीरत में लिखा हुआ है कि अगर ये सवारी पर सवार हैं और किसी वजह से इनका कोड़ा अगर इनके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गया तो किसी से कहा नहीं उठा करके दे दो, घोड़े को रोका और उतर करके वो चीज़ ले ली, क्योंकि नबी ने कहा था कभी किसी से कुछ मांगना मत। मकसद था कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से कुछ मत मांगना इबादत के मामले में, मगर इन्होंने हर उस चीज़ में जिसमें मांगना जायज़ था उसमें भी किसी से कुछ नहीं मांगा। ये इनका मामला। तो इनसे रिवायत है कि तूबा लिमन अमलक लिसानहु, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने अपनी ज़ुबान को काबू में रखा। वह तूबा लिमन यबका अला खतियतिही, और उसके लिए बशारत है जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम होता है। वह तूबा यसअ का बैत हुआ, और उसके लिए भी बशारत है जो अपने घर को काफ़ी समझता है। इसी रिवायत में उक़बा बिन आमिर को इन्हीं अल्फाज के साथ इत्तेफाक से अल्लाह के नबी ने नसीहत की। तो पहली नसीहत ये थी कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, दूसरी नसीहत ये थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारा घर काफ़ी हो, बिला ज़रूरत अपने घरों से मत निकलो। आज का एक फितना बहुत बड़ा मोबाइल का फितना है और मौजूदा दौर में सिन्फ नाजुक की निगरानी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ। और ये इस तरीके की सतही गलतियां जो हमारे घरों में होती हैं, हमारे बच्चों जो अभी करीबुल बुलूग बच्चे हैं, जो बालिग होने के करीब हैं, ये लड़कियां हैं घरों में इस उम्र की, जिनसे ऐसी सतही गलती होती है जो हमारी बेइज्जती का सबब बनता है। तो ये कब होता है? जब घर में कोई गार्जियन न हो। तो एक गार्जियन की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने घर का नज़्म व नस्क बेहतर रखने के लिए और उन बच्चों जो बहकने की उम्र में होते हैं, जब बच्चा या बच्ची बालिग होने के करीब और बालिग होने के चंद साल बाद तक उन पर शैतान का ऐसा गलबा होता है कि उस वक्त वो किसी की परवाह नहीं करना चाहते और अपने हर ख्वाहिश की तकमील के लिए वो लाखों बहाने करने के लिए आमादा होते हैं। यही उम्र होती है उन पर कड़ी नज़र रखने की। इस नज़रिए से और इस ताल्लुक़ से अगर देखा जाए तो ये हदीस हमारे लिए बड़ी कारआमद है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा घर काफ़ी हो, बिला ज़रूरत अपने घर से न निकलो। बहुत सारे वाक़यात उसी वक्त हो जाते हैं जब घर पे कोई गार्जियन न हो। तो गार्जियन की जिम्मेदारी बिला ज़रूरत घर से बाहर न जाए, और जब जाए तो अपना कायम मकाम कोई छोड़ के जाए जो उस नज़्म नस्ल को बिगड़ने न। ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि नबी जब नसीहत के तौर पे कोई बात किसी को कहते हैं तो उसमें इंसान की तमाम तर भलाइयाँ मकसूद होती हैं और उसके तमाम तर नुकसानात से बचाने की भी नबी को फिक्र होती है। तो ज़ुबान का काबू में रखना ये इंसान की नजात का जहाँ सबब है, वहीं इंसान की नजात का सबब ये भी है कि उसका घर उसके लिए काफ़ी हो, बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर न निकले। हो सकता है कोई ये सोचे कि ये हुक्म तो औरतों के लिए होना चाहिए, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकले। नहीं, वहाँ मामला ये है कि बिला ज़रूरत घर से बेपर्दा न निकले। घर से निकलना ही नहीं औरत को, अगर निकलना है तो पर्दे का एहतमाम करके निकलना है। मर्दों को भी यही हुक्म है, अपने घर को अपनी क्योंकि वो तुम्हारी रियासत है। और हर शख्स, अभी गुज़श्ता प्रोग्राम जो इतवार के दिन हुआ उसमें इसी मौजू पे आपने तकरीर भी सुनी कि हर शख्स अपने घर का जिम्मेदार है, हाकिम है, बादशाह है और उसके मातहत उसकी रियाया है, उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं। हम आज मुल्क की शिकायत करते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने हमारा ये हक मार लिया, वो हक मार लिया। आप अपने घर के हाकिम, आपने अपने घर वालों को क्या दिया, क्या इंसाफ किया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ का क्या आपने इंतज़ाम किया है, उनके लिए क्या नज़्म नस्क किया है। आप पहले अपने को एक हाकिम बना करके, अपने घर की एक छोटी सी रियासत का हाकिम बना करके आप देखें आप कितना इंसाफ कर रहे हैं, तब फिर कहिए कि ये हुकूमत आपके साथ क्या इंसाफ कर रही है। तो इस रियासत को संभालने के लिए ज़रूरी है कि बिला ज़रूरत इस घर से बाहर न निकले तो कायम मकाम रख करके निकले। मोबाइल का दौर है, इसके नुकसानात है जहाँ इसके फ़ायदे भी है। अगर आप देर तक 2 रात के लिए 3 दिन के लिए बाहर हैं तो हर घंटे पर या जा बजा मोबाइल के ज़रिए से घर की निगरानी का एहतमाम कीजिए। ये इस हदीस के दायरे में ये सारी बातें उलमा ने तशरीहात में लिखी। तीसरी नसीहत, वब के अला खतियतिक, ऐ उक़बा बिन नाफ़े, तुम लोगों के दरमियान रहोगे तो फिर जब तुम्हें लौट कर अपने घर जाओगे, तन्हाई में होगे, रात को अपने बिस्तर पे होगे, अपने कमरे में होगे, तब तुम्हें क्या करना है? अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के रोना। आज हमारी आंखों से आंसू कब आते? जब हमारे कारोबार में नुकसान हो जाए,
दो लोगों में कोई बहस हो रही है, उन्होंने तुम्हें कोई चैलेंज किया, तुमने चैलेंज को कबूल कर लिया और चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए, तब रोना आता। तुम अपने किसी कमज़ोर से लड़ाई हो गई, तुम हार गए, तब रोना आता है। गरज ये कि हमारे रोने का सबब कोई दुनियावी मकसद है, मगर अल्लाह के खौफ, उसकी रज़ा के लिए हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलता है आज के माशरे में। इसलिए कि हम इस कदर हंसी मजाक के आदी हो चुके हैं, इस कदर दुनिया को हासिल करने के आदी हो चुके हैं कि दुनिया के नुकसान की वजह से तो रोना आ जाता है, मगर आखिरत की फिक्र में रोना नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी ने ये नसीहत की, अगर आखिरत में निजात चाहते हो, तुम चाहते हो कि निजात मिल जाए और तुम जन्नत में चले जाओ, तो रोना भी अपनी आदत बनाओ। लोगों के सामने नहीं बल्कि तन्हाई में, जब तुम हो और अल्लाह हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन। तन्हाई में रोना ये रियाकारी नहीं हो। अगर लोगों के सामने रोएंगे तो ये रियाकारी हो सकता है, दिखाने के लिए रो रहे हैं। इसलिए तन्हाई में रोना ये निजात का सबब है। और सहाबा इकराम रोते थे, और शायर ने भी कहा है, अंगारे जहन्नम को गुलजार बना देगा वो अश्क जो मोमिन की आंखों से निकलता है। तो मोमिनाना तौर तरीकों में एक तरीका ये है कि 24 घंटों में कुछ लम्हे निकाले जाए जिसमें अपनी गुनाहों का मुहासबा किया जाए, अपनी कोताहियों का मुहासबा किया जाए, अपनी गलतियों का मुहासबा किया जाए, और तन्हाई में अल्लाह के हुजूर उन गलतियों पर, गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोया जाए कि अल्लाह बहैसियत बशर मुझसे गलती हो गई, मैं अपने नफ्स से मगलूब हो गया, शैतानी वसवसा मुझ पर हावी हो गया, मैं इंसान तक बहक गया, मगर अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, मेरी इन गलतियों को माफ़ कर दे। ये कहते कहते वो रोने लगे, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, ये आंसू उसकी निजात का सबब है। ये 3 नसीहत अल्लाह के नबी ने की। अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, खैरियत से रहोगे, अपने घर को काफ़ी समझो, बिला ज़रूरत इधर उधर दुनिया में मत फिरो, अक्सर औकात बाहर गुजारो, चंद औकात सिर्फ सोने के लिए घर जाओ, ये तुम्हारी निजात का नहीं हलाकत का सबब बनेगा। इसी तरीके से रोने की आदत डालो, तन्हाई में गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के, ये निजात का सबब बनेगा। तो हज़रात गिरामी, पता ये चला कि एक मोमिन को जहाँ बहुत सारे कभी और गलत आदत से बचना है, उन्हीं में एक गलत आदत है लग व बातों में दिलचस्पी लेना। लिहाजा आज के खुतबे से ये पैगाम देना मकसूद था कि हमें लग, बेहुदा, फहुश और हर ऐसी बात, ऐसे काम से बचना है जो दुनिया और आखिरत में किसी फ़ायदे का सबब नहीं है। इससे बचना ये मोमिन का हक है, मोमिन की शान है, मोमिन का ये वस्फ है और उसकी सिफत कुरान में बयान की गई। लिहाजा अगर हमारे अंदर ऐसी आदत हैं कि हम बेहुदा और लग बातों का हिस्सा बनते हैं, उसमें जाते हैं, उसमें शरीक होने वालों की पज़िराई करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो हम आज से ये तहैया करें, ऐसे लोगों से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करें, ऐसी चीज़ों में हिस्सा लेना छोड़ें, ताकि हम दुनिया और आखिरत में खैरियत के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत का मुस्तहिक़ करार दे। इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ, परवरदिगार आलम हमें हर ऐसी बात, हर ऐसे काम से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिसका शरीयत में कोई एतबार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रहे। अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया के अंदर इस लायक रखे कि हम अमल कर सके, अल्लाह हमें अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग बेअमल उन्हें साहिब अमल बना दे। जो कैद में उनकी कैद से रिहाई का कोई सबील पैदा कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारी रूह हमारे जिस्म सरी से परवाज़ करे तो हमें यह तौफ़ीक़ दे कि हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।